علم القول والقلم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا سارا پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے، اس کا احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسی نعمت سے ہمیں آراہ کیا۔ گرامی قدر حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور یہی ڈر والے ہیں۔ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اگر ہم صراط الجنان کا مطالعہ کریں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ والذی جاء بالصدق، لفظ صدق سے مراد کیا ہے، اسے لانے والے سے کیا مراد ہے، اور اس صدق کی تصدیق کرنے والے سے کیا مراد ہے۔ تفسیر خزان اور تفسیر کبیر میں موجود ہے کہ اس کے 5 اقوال بیان ہوئے ہیں۔ مفسرین کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ صدق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اسے لانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے سے مراد حضور علیہ السلام ہیں، اور اسے مخلوق تک پہنچانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ صدق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مفسرین کی جماعت سے مروی ہے کہ اسے لانے والے حضور علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے حضور علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے تمام مومنین ہیں۔ پانچواں قول یہ ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ایک پوری جماعت ہے، اور اسے لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اور اولئک هم المتقون، وہی پرہیزگار ہیں، وہی ڈر والے ہیں۔ جو سے میں نے 5 اقوال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، بتوں سے بیزاری ظاہر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرض کی ادائیگی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔
یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ آیت مبارکہ خلیفۃ الاول خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف سماعت فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے، 5ویں پشت میں جا ملتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ عبد القعبہ رکھا، مگر حضور علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، مگر قربان جائیں حضور علیہ السلام پر کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی کنیت ابوبکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو القعفہ عثمان ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پہلی یہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں، کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، کسی کی تاریخ سے ثابت ہے، مگر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے، اور جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، گویا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا انکار کیا گویا کہ وہ کافر و مرتد ہے۔ اور فیضان صدیق اکبر میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ کسی کی 1 پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں، مگر قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کتنے پشتیں صحابی ہیں؟ 4 پشتیں صحابی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ علمی گفتگو ہے، یہ چیزیں ہم سب کو ان چیز کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے ہمیں یہ بتانا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا حضور علیہ السلام سے گہرا رشتہ ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی یادگار بھی ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ کتنی پشتیں صحابی ہیں؟ 4 پشتیں صحابی ہیں۔ باپ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہوں کہ اگر کسی کے گھر میں ایک حافظ بن جائے یا عالم بن جائے یا کوئی شہید ہو جائے تو سارے خاندان کی بخشش ہو جاتی ہے، تو جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں، جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔
مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جائے گا بلکہ بروز قیامت دیا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے پیارے صحابہ سے، یا پیارے صحابہ جب تم چلا پھرا کرو اپنے آگے اور پیچھے دیکھ لیا کرو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوں انہیں آگے کر دیا کرو، خود پیچھے ہو جایا کرو۔ اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کچھ سودا لینے کے لیے جا رہے تھے تو بدری صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی کے پیچھے چل رہے تھے۔ بدری صحابی کی یہ شان ہے کہ تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام پر یہ فضیلت حاصل ہے بدری صحابی کو۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ معاجرہ دیکھا کہ بدری صحابی آگے چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے چل رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بدری صحابی رک جاؤ۔ وہ بدری صحابی رک گئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بدری صحابی جب تم چلا پھرا کرو تو اپنے آگے اور پیچھے دیکھ لیا کرو، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہوں انہیں آگے کر دیا کرو، خود پیچھے ہو جایا کرو۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی ابوبکر صدیق مجھے ملا ہے۔ اگر نبیوں میں حضور کی مثال نہیں ملتی تو امتیوں میں ابوبکر صدیق کی رضی اللہ عنہ مثال نہیں ملتی۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ کرام بھی آپ کی بارگاہ میں جلوہ فروز تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 360 درجے ہیں، 360 درجے ہیں نیکیوں کے۔ اور جس شخص میں یہ 360 نیکیوں میں سے کوئی نیکی پائی جائے گی وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان 360 نیکیوں میں سے کیا مجھ میں بھی کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کتنا وراء الورا ہے، تو آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیکیوں میں سے کیا مجھ میں بھی کوئی نیکی پائی جاتی ہے؟ تو جو حضور علیہ السلام نے جواب دیا وہ سنیے اور لطف لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میں نے 360 نیکیوں کے درجوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، اور میں نے تمہاری نیکیوں کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے دونوں کا تقابل کیا ہے، مقابلہ کیا ہے۔ معلوم ہوا وہ نیکی نیکی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے، وہ نیکی نیکی نہیں جو تجھ میں نہ پائی جائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ جو نمازی ہوگا، نماز ادا کرتا ہوگا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہوگا، وہ جنت میں باب الصلاۃ والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو روزہ رکھتا ہوگا، رمضان المبارک کے روزے باقاعدہ رکھتا ہوگا اور نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو مجاہد ہوگا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوگا، وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، وہ زکوٰۃ والے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔
قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا بھی شخص ہے جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو علم غیب کا علم نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہونے کا پوچھ رہے ہیں. جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہی عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہی عقیدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہی عقیدہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہی عقیدہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہی عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ہے. ولی حضور علیہ السلام کے غلام ہوتے ہیں. اگر ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑتی ہے تو نبی کی نگاہ عرش معلیٰ پر پڑتی ہے. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں، فرمایا کہ ہاں ایسے بھی خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے، اور مجھے امید ہے ابوبکر تو ان میں سے ہے، تو ان میں سے ہے. اور طریقے خلفاء میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں نیکیوں کے ستارے چمک رہے ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ گرامی قدر حضرات، یہاں پر نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے. جب حضور علیہ السلام نے سوال کیا، اب سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صحابی حضور کے سوال کا جواب دے، مگر سناٹا چھا گیا ہے، خاموشی چھا گئی ہے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا من کان اطعم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو سب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. خاموشی چھا گئی. کچھ لمحے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا فمن عاد اليوم منکم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. خاموشی چھا گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے کے بعد کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ہو؟ تو سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. خاموشی چھا گئی ہے. کچھ لمحے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں نے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کی ہے. جو سوال حضور علیہ السلام نے پوچھا ہر سوال کا جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نیکیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس شخص میں یہ نیکیاں اکٹھی جمع ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے. تو پھر کیا خیال ہے ہمارا حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے؟ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے میرے سینے میں رکھے تھے وہی میں نے علم و حکمت کے خزانے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں ڈال دیے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 اور سورۃ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو سب صحابہ کرام خوش ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. خوشی کی انتہا نہیں.
جب پورے اجتماع میں صحابہ اکرام کی نظر اٹھتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم سب دین مکمل ہونے کی خوشی میں آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عثمان آئے، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی آئے، اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اٹھی، کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور حضور علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کر کر تشریف لائے تو ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ ابو جہل نے پوچھا، اے محمد تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمام آسمانوں کی سیر کر کر آ رہا ہوں، میں تمام آسمانوں کی سیر کر کر آ رہا ہوں۔ ابو جہل چونکہ کافر تھا، اس نے حضور علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے محمد میری یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ تم تمام آسمانوں کی سیر کر کر آؤ، میں یہ جا کر ہر شخص کو بات بتاؤں گا۔ تو ابو جہل سب سے پہلے تصدیق کرنے کے لیے کس کے پاس گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، کہا اے ابو بکر میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں برے سے عرب کی تمام آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں، کیا تمہاری عقل یہ تسلیم کرتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ چھوڑو جس نے بھی کہا ہے، تم میرے سوال کا جواب دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو جہل پہلے تم مجھے بتاؤ، میں پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ پھر مجبوراً ابو جہل کو کہنا پڑ گیا صاحبکم، تمہارے صاحب نے کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام میں تنہا تمام آسمانوں کی سیر کر کر آئے، اگر حضور علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں اپنے گھر والوں سمیت تمام آسمانوں کی سیر کر کر آیا ہوں، میں تب بھی مان لیتا، کیونکہ میرا پیارا محبوب صدیق اور امین ہے، میرا پیارا محبوب صدیق اور امین ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دین میں بہت اہم کردار ہے، اسلام میں بہت اہم کردار ہے۔ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔